سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 سورہ فرقان کا چوتھا رکوع اور 19ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے بھائی ہارون کو وزیر کیا، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے فرمایا آپ دونوں جائیے اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، یعنی قوم فرعون کی طرف۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی طرف گئے اور انہیں اللہ کا خوف دلایا اور اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن ان بدبختوں نے ان حضرات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی نوح کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اس وقت جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور کئی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، یا یہ مراد ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا سب رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو۔ عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان دونوں قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں کو ہلاک کیا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو بت پرستی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے سرکشی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا اور آپ کو ایذا دی، آپ کو تکلیفیں دی۔ ان لوگوں کے مکان کنویں کے گرد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اور یہ تمام قوم اپنے مکانوں کے ساتھ اس کنویں کے ساتھ زمین میں دھس گئی۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان میں بیچ میں بہت سی قومیں ہلاک فرمائیں، یعنی قوم عاد و سمود اور کنویں والوں کے درمیان میں بہت سی امتیں ہیں جن کو انبیاء کی تکذیب کرنے کے سبب، انبیاء کی توہین و بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک فرمایا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور حجتیں قائم کیں، دلائل ان پر قائم ہوئے، حق واضح ہوا، اور ان میں سے کسی کو بغیر انذار ہلاک نہ فرمایا۔ ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ڈر سنایا، سمجھانے والے آئے، انہوں نے سمجھایا، نبی اور رسول سمجھاتے رہے، ڈر سناتے رہے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور پھر جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرمایا۔ وَكُلًّا
تبرنا تتبیرا، اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا۔ یعنی یہ کفار مکہ اپنی تجارتوں میں شام کے سفر کرتے ہوئے کئی مرتبہ اس بستی سے گزرے ہیں جن پر بہت بری بارش ہوئی۔ اس بستی سے مراد سدوم ہے، جو قوم لوط کی 5 بستیوں میں سے سب سے بڑی بستی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان 5 بستیوں میں ایک سب سے چھوٹی بستی کے لوگ اس خبیث بدکاری کے عامل نہ تھے جس میں باقی 4 بستیوں کے لوگ مبتلا تھے، اسی لیے ان 4 بستیوں کو تو ہلاک کیا گیا اور آسمان سے پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا، لیکن وہ چھوٹی بستی جس کے لوگ بے حیائی کے کاموں سے دور تھے انہوں نے نجات پائی۔ یہ ایک روایت ہے جس کو صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ضرور یہ کفار مکہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا، بری بارش ہوئی تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے کہ عبرت پکڑتے اور ایمان لاتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے وہ قائل نہ تھے کہ انہیں آخرت کے ثواب و عذاب کی پرواہ ہوتی۔ جب ان کا یہ خیال ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، آخرت میں اٹھنا ہی نہیں، تو اس لیے ظلم و ستم کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور نجات کی راہ اختیار نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا، یہ کافر آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ کافر کہتے ہیں کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور جو آپ نے معجزات کا اظہار فرمایا، ان چیزوں کا کفار پر اتنا اثر تھا اور دین حق کو، دین اسلام کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کافروں کو اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کریں۔ یعنی دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی، شکوک و شبہات مٹا دیے گئے تھے، مٹا ڈالے گئے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے محروم رہے۔ یعنی یہ کافر کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیں، لیکن ہم جمے رہے اور زبردستی ہم نے ضد کی، ورنہ ہم اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ آخرت میں عذاب دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ گمراہ کون تھا۔ یہ اس کا جواب ہے کہ کفار نے یہ کہا تھا کہ قریب ہے
کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے گمراہ کر دیں، بہکا دیں۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو، آخرت میں یہ تم کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اور تم نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہا کہ قریب تھا کہ وہ ہمیں بہکا دیتے، تو یہ کہنا تمہارا سخت بیجا جملہ ہے، محض بیجا ہے، اور تم نے بالکل باطل بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ نہیں فرماتے بلکہ دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اپنی خواہش نفس کو پوجنے لگا، اسی کا فرمانبردار ہو گیا، وہ ہدایت کس طرح قبول کرے گا؟ مروی ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ ایک پتھر کو پوجتے تھے، اور جب کہیں انہیں کوئی دوسرا پتھر اس سے اچھا نظر آتا تو پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو پوجنے لگتے۔ اس سے بالکل واضح ہوا کہ یہ اپنی خواہش کے پجاری ہیں۔ تو جو اپنی خواہش کو، اپنے جی کی خواہش کو خدا سمجھ لے، اس کی پوجا کرے، ایسا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کی نگہبانی کا ذمہ لیں گے کہ خواہش پرستی سے روک دیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ اپنے شدت عناد سے نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ دلائل و براہین کو سمجھتے ہیں، بہرے اور نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں۔ پھر سماعت کریں، ام تحسبو، یا یہ سمجھتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ تو اس قدر دشمنی میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں، یہ تو بہرے بنے ہوئے ہیں۔ ان ہم الا کالانعام، وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے۔ کافروں کا حال ایسے جیسے جانوروں کا حال۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر گمراہ، یعنی کافر جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، جو انہیں کھانے کو دے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے مطیع رہتے ہیں، احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں، تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں، جو چیز نفع دینے والی ہے اس کی تلاش کرتے ہیں، جو چیز نقصان دینے والی ہے اس سے بچتے ہیں، چراگاہوں کی راہیں جانتے ہیں، راستے جانتے ہیں۔ وہ صبح چرنے کے لیے اپنے مکانات سے چلتے ہیں، شام کو واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں کہ نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر رسانی کو سمجھتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں آئے تو یہ ہمیں برباد کر دے گا۔ نہ ثواب جیسی عظیم المنفعت چیز کے طالب ہے، ثواب کتنی بڑی نفع والی چیز ہے اس کی بھی طلب نہیں رکھتے۔ نہ عذاب سے بچتے ہیں، عذاب حالانکہ کس قدر نقصان دینے والی چیز ہے۔ تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی اپنے فائدے کی چیز کی طرف بڑھتا ہے، یہ تو نقصان کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں گمراہیت سے محفوظ فرمائے۔